بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جس کذاب کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے اسحاق اخرس۔ یہ شخص شمالی افریقہ کا رہنے والا تھا۔ 135 ہجری میں جب ممالک اسلامیہ پر عباسی خلیفہ صفاح کا پرچم اقبال بلند تھا، اسحاق اصفہان میں ظاہر ہوا۔ اہل سیر نے اس کی خانہ ساز نبوت کی دکان آرائی کی کیفیت اس طرح لکھی ہے کہ اس نے پہلے تمام آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، پھر تمام مروجہ علوم کی تکمیل کی، مختلف زبانیں سیکھیں اور مختلف قسم کی صناعیوں اور شعبہ بازیوں میں مہارت حاصل کی، اور ہر طرح سے مخلوق کو گمراہ کرنے کے سامان سے لیس ہو کر اصفہان آیا۔ اصفہان آ کر اس نے عربی مدرسے میں قیام کیا اور اپنے رہنے کے لیے ایک تنگ و تاریک حجرہ اختیار کیا، اور اس میں 10 برس تک خلوت نشین رہا، اور اپنی زبان پر ایسی مہر سکوت لگائی کہ ہر شخص اسے گونگا یقین کرتا رہا۔ اس نے اپنی عدم گویائی اور جھوٹے گونگے پن کو 10 سال کی طویل مدت تک اس خوبصورتی اور مہارت سے نبھایا کہ کسی کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ یہ شخص جھوٹا اور بنا ہوا گونگا ہے، یہاں تک کہ اس کا لقب ہی اخرس یعنی گونگا پڑ گیا۔ ہمیشہ اشاروں سے اظہار مدعا کیا کرتا تھا۔ 10 برس کی صبر آزما مدت گزارنے کے بعد اخرس اپنے منصوبے یعنی دعوی نبوت کے اعلان کی تدبیریں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے نہایت رازداری کے ساتھ ایک نفیس قسم کا روغن تیار کیا۔ اس روغن کی خاصیت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اسے اپنے چہرے پر مل لے تو اس درجہ حسن اور نورانیت پیدا ہو کہ شدت انوار سے کوئی اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ اس کے ساتھ اس نے 2 رنگدار شمعیں بھی تیار کیں، اور پھر ایک رات جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اس نے کمال احتیاط سے وہ روغن اپنے چہرے پر ملا اور وہ شمعیں جلا کر اپنے سامنے رکھ دیں۔ ان کی روشنی میں اس کے منصوبے کے مطابق اس کے چہرے میں ایسی رعنائی اور چمک پیدا ہوئی کہ آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ یعنی وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ 10 سال کی مسلسل ریاضت اور مجاہدے کو اللہ نے قبول کیا، اور اس کے انوار و کیفیات اب اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ سب ڈھونگ رچا کر اس زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدرسے کے تمام مکین جاگ اٹھے۔ جب لوگ اس کے پاس دوڑ کے آنے لگے تو یہ اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گیا، اور ایسی پرسوز اور خوشبولو آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا کہ بڑے بڑے قاری جو وہاں موجود تھے اش اش کر اٹھے۔ جب مدرسے کے محتمم اور طلباء نے دیکھا کہ ایک مادر ذات گونگا باتیں کر رہا ہے اور قوت گویائی کے ساتھ ہی اسے اعلیٰ درجے کی فصاحت اور فن قرات اور تجوید کا کمال بھی بخشا گیا ہے، اور چہرے سے ایسی نورانیت اور جلال ظاہر ہو رہا ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی، تو لوگ سخت حیرت زدہ ہوئے اور یہی سمجھے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزرگی اور ولایت عطا ہو گئی ہے۔ صدر مدرس جو نہایت متقی مگر زمانے کی عیاریوں سے ناآشنا تھے، بڑی خوش اعتقادی سے طلباء سے مخاطب ہو کر بولے، کیا اچھا ہو اگر عمائد شہر بھی خداوند قدوس کے اس کرشمہ قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ سب اہل مدرسہ نے صدر مدرس صاحب کی قیادت میں اس غرض سے شہر کا رخ کیا کہ شہر کے لوگوں کو بھی خدا کی اس قدرت کا جلوہ دکھائیں تاکہ ان کے بھی ایمان تازہ ہوں۔ سب سے پہلے قاضی شہر کے مکان پر پہنچے۔ قاضی صاحب شور و پکار سن کر گھبرائے ہوئے گھر سے نکلے اور ماجرا دریافت کیا، اور حیرت زدہ ہو کر سب مجمع کو لے کر وزیر اعظم کے در دولت پر جا کر دستک دینے لگے۔ وزیر با تدبیر نے سب حالات سن کر کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، آپ لوگ جا کر آرام کریں، صبح دیکھا جائے گا کہ ایسی بزرگ ہستی کے شایان شان کیا طریقہ مناسب ہوگا۔ غرض
شہر میں ایک اودھم مچ گئی۔ باوجود ظلمت شب لوگ جوک در جوک مدرسے کی طرف رواں دواں تھے اور خوش اعتقادوں نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ قاضی صاحب شہر کے چند رؤسا کو لے کر اس بزرگ ہستی کا جمال مبارک دیکھنے کے لیے مدرسے میں آئے، مگر دروازے پر قفل لگا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے نیچے سے پکار کر کہا، یا حضرت، آپ کو اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل پر فائز کیا، دروازہ کھولیے اور مشتاقان جمال کو اپنے شرف دیدار سے مشرف فرمائیے۔ یہ سن کر اسحاق بولا، اے قفل، انہیں اندر آنے دے، اور ساتھ ہی کسی حکمت عملی سے بغیر کنجی کے قفل کھل کر نیچے گر گیا، اور اس کرامت کو دیکھ کر لوگوں کی خوش اعتقادی اور بڑھ گئی۔ سب لوگ اسحاق کے سامنے سر جھکا کر مؤدب بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے نہایت نیازمندانہ لہجے میں عرض کیا، حضور والا، اس وقت سارا شہر آپ کا معتقد اور اس کرشمہ خداوندی پر حیران ہے۔ اگر حقیقت حال سے کچھ پردہ اٹھا دیا جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ اسحاق جو اس وقت کا بہت پہلے سے منتظر تھا اور جس کے لیے اس نے 10 سال سے یہ سب محنت برداشت کی تھی، نہایت ریاکارانہ لہجے میں بولا کہ 40 روز پہلے ہی سے فیضان کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے، پھر دن بدن الہام اور القائے ربانی کا تانتا باندھ گیا، حتیٰ کہ آج رات خداوند قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم و عمل کے وہ اسرار منکشف فرمائے کہ مجھ سے پہلے لاکھوں رہروان منزل اس کے خیال اور تصور سے بھی محروم رہے۔ ان اسرار و رموز کا زبان پر لانا مذہب و طریقت میں ممنوع ہے، تاہم اتنا مختصر کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے اور مجھے غسل دے کر کہنے لگے، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ مجھے جواب میں تعمل ہوا اور میں گھبرایا کہ خدا جانے یہ کیا ابتلا اور آزمائش ہے کہ ایک فرشتہ یوں گویا ہوا، یا نبی اللہ افتفاک بسم اللہ ازلا، اے اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو فرشتے نے ایک سفید سی چیز میرے منہ میں رکھ دی جو شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے اترنا تھا کہ میری زبان کھل گئی، اور پہلا کلمہ جو میرے زبان سے جو میری منہ سے نکلا وہ یہ تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تم بھی اللہ کے رسول ہو۔ میں نے کہا، میرے دوستو، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں شرم و ندامت سے ڈوبا جا رہا تھا۔ جناب باری تعالیٰ نے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا ہے، اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ درست ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری ذلی و بزوری ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد اسحاق نے حاضرین سے کہا کہ جب ملائکہ نے مجھے ذیلی اور بروزی نبوت کا منصب تفویض کیا تو میں نے انکار کیا اور اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے نبوت کا دعویٰ بہت سی مشکلات سے لبریز ہے، کیونکہ معجزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بھی میری تصدیق نہیں کرے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ قادر مطلق جس نے تمہیں گونگا پیدا کر کے بولتا کر دیا اور پھر فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، وہ خود لوگوں کے دلوں میں تمہاری تصدیق کا جذبہ پیدا کر دے گا، یہاں تک کہ زمین و آسمان تمہاری تصدیق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن میں نے ایسی خشک نبوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میرا اصرار حد سے بڑھ گیا تو فرشتے کہنے لگے، اچھا معجزات بھی لیجئے، جتنی آسمانی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی ہیں تمہیں ان سب کا علم دے دیا گیا، اس کے علاوہ کئی قسم کی زبانیں اور رسم الخط بھی تمہیں دے دیے گئے۔ یاد رہے یہ ساری زبانیں اور آسمانی کتابیں اسحاق اپنے منصوبے کے مطابق پہلے ہی پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد فرشتے کہنے لگے، قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے جس ترتیب سے قرآن کا نزول ہوا تھا پڑھ کر سنا دیا، انجیل پڑھوائی،
پھر وہ بھی سنا دی، پھر تورات، زبور اور دوسرے آسمانی صحیفے بھی پڑھوائے جو میں نے ان کے نزول کی ترتیب کے مطابق سنا دیے۔ تمام کتب سماویہ کی قرات سے سن کر فرشتوں نے اس کی تصدیق کی اور مجھ سے کہا ان فنذر الناس، اٹھو اور لوگوں کو غضب الہی سے ڈراؤ۔ یہ کہہ کر فرشتے غائب ہو گئے اور میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ اسحاق مزید بولا، آج رات سے جن انوار و تجلیات کا میرے دل پر ہجوم ہے، زبان اس کی شرح سے قاصر ہے، یہ میری سرگزش تھی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص خدا پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میری ذیلی و بزوری نبوت پر ایمان لایا، اس نے نجات پائی، اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بیکار کر دیا۔ ایسا منکر عبد الآباد تک جہنم میں رہے گا۔ مرزا قادیانی کذاب کا بھی اپنے نبوت کے متعلق یہی قول ہے۔ دنیا ہر قسم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے اور عوام کا تو یہ معمول ہے کہ جو ہی نفس امارہ کے کسی پجاری نے اپنے جھوٹے تقدس اور پاک بازی کی صدا لگائی، غول کا غول انسانوں کا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور مریدان خوش اعتقاد اپنی سادہ لوحی سے ایسے ایسے افسانے اور کرامتیں اپنے پیروں سے منسوب کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اسحاق کی تقریر سن کر بھی بڑوں بڑوں کا پایا ایمان ڈگمگا گیا اور ہزارہا مخلوق اس کی نبوت پر ایمان لے آئی۔ جن لوگوں کا دل نور ایمانی سے منور تھا اور جن کو ہر عمل و شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا آتا تھا، انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اسحاق اخرس کوئی نبی یا ولی نہیں بلکہ جھوٹا کذاب، شعبدہ باز اور رہزن دین و ایمان ہے۔ لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ جو علماء حق انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے، ان کا جنون و عقیدت اور زیادہ بڑھتا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسحاق اخرس کے پاس اتنی قوت اور لوگوں کی تعداد ہو گئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی ہوس پیدا ہونے لگی، یعنی بادشاہت کی۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی تعداد اپنے عقیدت مندوں کی لے کر بصرہ، عمان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر دھاوا بول دیا، اور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حاکموں کو بصرہ اور عمان وغیرہ سے بے دخل کر کے خود قابض ہو گیا۔ خلیفہ جعفر منصور کے لشکر سے اسحاق کے بڑے بڑے معرکے ہوئے، آخرکار عساکر خلافت فتح یاب ہوئے اور اسحاق مارا گیا، اور یوں وہ خود اس کی جھوٹی ذلی بزوری نبوت خاک میں مل گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔